ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نسیم الادب الجزء الثانی لصف التاسع 9th کلاس کی عربک سبجیکٹ میں آج ہم لیسن نمبر 1 سبق نمبر 1 آیات من القرآن الکریم کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن، لیسن نمبر 1 کا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آج ہم دیکھیں گے۔ آج یہ پہلا لیسن ہے 9th کلاس میں سے، جس میں سے ہم اس کے بارے میں آیات من القرآن الکریم، قرآن کریم کی چند آیاتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے بارے میں ہمارے سامنے آیت نمبر 1 سے لے کے تو آیت نمبر 13 تک، آیت نمبر 1 to 13 تک ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں سبق نمبر 1 آیات من القرآن الکریم۔ سبق نمبر 1 میں آیت نمبر 1 ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 153، آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ، یعنی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ یو ہیو پیشنس، اللہ وتھ یو۔ اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام صبر سے کرنا چاہیے۔ ہر کام جو ہے تو صبر سے کرنا چاہیے اور ہر کام میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پہ مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، بلائیں آتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو دوشی قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو کوئی بھی کام کس سے کرنا چاہیے؟ صبر سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی کام صبر سے کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر ہم صبر سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر آپ صبر سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اہم چیز ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے جو ہے تو ہر کام کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 266۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو کیسا؟ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے۔ او یو ہیو بلیو، گیو آف دا گڈ تھنگس وچ یو ہیو ہانریبل ارنڈ، یعنی کہ جو آپ نے اچھائی سے کمائے ہیں، اچھائی کے ذریعے سے پاکیزہ کمائی ہے۔ حرام کی کمائی کو خرچ نہیں کرنا ہے، حلال کی کمائی کو خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاکیزہ کمائی۔ پاکیزہ کمائی سے مراد کیا ہے؟ یا حلال کی کمائی ہے۔ اگر ہم حلال کی کمائی کو خرچ کریں گے، حلال کی کمائی سے خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر ہم حرام کی کمائی خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ مال میں سے خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کرو؟ اولاد کو خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو۔ ہر وہ چیز ہر وہ لوگوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں جو اپنے ہیں، تو اس لیے ہمارے حلال مال سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور یقیناً تمہیں، شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات سے نہ روکے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، بلکہ تم کیا کرو؟ انصاف کرو۔ کیوں؟ هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ تقوی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ and let not the hearted of the others to you make your survive to wrong and depart from justice, but just that is next to pity.
بہت ہی اہم بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہیں اس قوم کی دشمنی اس بات سے نہ روکے کہ تم کیا کرو، انصاف نہ کرو، تم بلکہ کیا کرو، تم انصاف کرو. ہر وقت جو ہے تو انصاف کرنا چاہیے. اگر آپ انصاف کرتے ہیں، اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، عدل کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ پرہیزگاری کے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا، یعنی تقوی کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت نمبر ہمارے سامنے ہے 4. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 120، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری اور باطینی گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہرہ یعنی کہ ظاہری طور پر، الاثم یعنی گناہ، اور باطینی یعنی کہ باطینی اور ظاہری دونوں گناہ کو چھوڑ دو. اس چیف آل سن اوپن اور سیکریٹ، یعنی کہ جو تمہارے اس چیف آل سن یعنی کہ تم اور گناہ کو، یعنی تم کیا کرو، گناہوں کو چھوڑ دو. کون سے گناہوں کو؟ اوپن اور سیکریٹ، جو تمہارے اندرونی طور پر بھی ہے اور ظاہری طور پر بھی ہے، یعنی اوپن بھی ہے اور سیکریٹ بھی ہے، یعنی دونوں گناہ بھی ہے، دونوں گناہوں کو تم چھوڑ دو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آ رہے وہ تو نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم شراب پی رہے ہیں تو یہ شراب نہیں پیتے ہیں، لیکن باطینی گناہوں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطینی گناہوں کو بھی چھوڑو. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں یا دوسروں کو نظر نہیں آتے ہیں، ہم ان گناہوں کو ہمارے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے. یہ سب کیا ہے، باطینی گناہ ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہے، اور ظاہری گناہ ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہے. آگے دیکھیں گے ہم آیت نمبر 5 میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. یہ جو ہے تو آیت نمبر، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. Give measure and weight with full justice، یعنی کہ آپ کیا کرو، میزر اینڈ ویٹ، یعنی ناپ اور تول، ناپ اور تول کو کیا کرو، انصاف کے ساتھ، وتھ کیا کرو، فل جسٹس، یعنی انصاف کے ساتھ کیا کرو، پورا کرو. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم ناپ تول کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، کبھی زیادتی کرتے ہیں، زیادتی تو بہت کم کرتے ہیں. تو ناپ تول میں کیا کرو، آپ انصاف کرو، یعنی کہ اس کے اندر کیا کرو، ایکویلٹی رکھو، نہ زیادہ دو نہ کم دو، برابری کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرو، انصاف کرو. اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ کیا ہے، مومن ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، ناپ تول میں پورا کرنا چاہیے، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر وہی چیز آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کیا کرو، تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. اگر تم پورا کرتے ہو تو مومن ہو، اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو تم مومن نہیں ہوں گے. یہی چیز ہمارے سامنے ہے. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کلو، کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور حد سے تجاوز نہ کرو. ایٹ اینڈ ڈرنک، کھاؤ اینڈ پیو، بٹ ویسٹ ناٹ بائی ایکسیس یعنی کہ تم کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ایکسیس نہ کرو، یعنی کہ مال کو ضائع مت کرو، مال کو ختم مت کرو. یعنی کھانے پینے کے لیے جہاں تک ہو سکے اچھی سے اچھی چیز کھاؤ، اچھے سے اچھا پیو، لیکن حد سے تجاوز کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ ہمارا جو مال ہے ہم وہ مال کو کہیں بھی بنا فضول خرچی کرتے ہیں. ولا تسرفو اور فضول خرچی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو. ہم فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیا پکڑ ہوں گی، اور فضول خرچی کرنے والا کیا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. اسلام میں کیا ہے، حرام ہے. اس لیے ہم کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو بٹ ویسٹ ناٹ بائی ایکسیس یعنی کہ ایکسیس یعنی ایک ایکسٹرا مال، حد سے تجاوز کرنے والا مال، اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کھانا پینا تو چاہیے، لیکن کس سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے. آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 7 میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے نرمی سے گفتگو کرو. کیسی کرو، بٹ ایڈریس دیم
ان ٹرم آف ہانر. ہانر یعنی کہ کیسی کرو؟ نرمی سے. کیسا کرو؟ بات چیت کیسی کرو؟ نرمی سے گفتگو کرو. کس سے نرمی سے گفتگو کرو؟ یہاں والدین سے مراد دیا گیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ، یعنی قل لہما. لہما سے مراد کیا ہے؟ ہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ والدین کی طرف. یعنی تم والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نرمی کے ساتھ. کیسے کریں گے؟ بٹ ایڈریس دیم ان ٹرم آف ہانر، یعنی کہ نرمی سے، آرام سے. ہاں ممی بولیے نا، ہاں پپا بولیے نا. یہ چیز ہم کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے. اگر آپ نرمی سے گفتگو کریں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آج کل کسی کو ایک کام بولتے ہیں، میں نہیں کرتا، جاؤ مجھے نہیں کرنا ہے. یہ چیز ہمارے اندر آ چکی ہے. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. جی امی بولیے، جی ابو بولیے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے ساتھ جب بھی بات کرے تو ہم کیسی بات کریں گے؟ نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کریں گے. یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھیں گے آیت نمبر 8 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. بہت ہی اہم آیت ہے یہ قرآن کے اندر، جس کے اندر کہا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. یہ آیت نمبر 31 میں ہے. آیت نمبر 31 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم اپنی اولاد کو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے کیا کرو؟ قتل مت کرو. مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اینڈ kill not your children for fear of poverty. fear of poverty یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو کس کے وجہ سے؟ پاورٹی یعنی کہ مفلسی کے ڈر سے ختم مت کرو. فیئر آف پاورٹی یعنی کہ مفلسی کے ڈر سے کیا کرو؟ قتل مت کرو. اب ہوتا یہ تھا، آج بھی یہ ہو رہا ہے اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب جو ہے تو اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. تو اس کے آگے کی روایت ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اس میں جو ہے تو اس زمانے میں جب اللہ کے رسول نے لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس زمانے اس کے اندر بھی یہ بات لے کے آئے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو. کس ڈر سے؟ مفلسی کے ڈر سے. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا کرو؟ قتل مت کرو، مت مارو. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ آیت نمبر 9 سورہ روم کی 41ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ایول ہیز اپیئرڈ آن لینڈ اینڈ سی بیکاز آف واٹ دا ہینڈ آف مین ہیون ارنڈ. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے، کئی کی وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر آج فساد مچا ہوا ہے. ہر ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے تلا ہوا ہے. خشکی میں بھی وہی حال ہے اور تری میں بھی وہی حال ہے. خشکی اور تری سے مراد کیا ہے؟ زمین اور سمندری علاقے، دونوں علاقوں میں خشکی اور تری دونوں علاقوں میں کیا ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے بگاڑ آ گیا ہے. آج جو ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذابات لے کے آ رہے ہیں. زمین اگل جا رہی ہے، زمین پھٹ جا رہی ہے، یہ سب عذابات ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ فساد سے بچنا ہے. زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. زمین کے اندر چاہے خشکی ہو چاہے تری ہو، بِأَيْدِي النَّاسِ، یہ ہمارے ہی وجہ سے ہو رہا ہے. آج ہماری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ فساد میں جکڑے ہوئے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں دیکھیں گے ہم. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، سورہ حجرات کی آیت ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ہاں، تم کسی میں نقص نہ نکالو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم کسی میں نقص نہ نکالو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے لقب سے پکارو. نو ڈیفیم یور سیلفس nor insult one another by nickname. ہاں، کیا یہ امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں یہاں پر کہ تم کسی میں نقص نہ نکالو. آج ہم کسی کو برا نام بولتے ہیں، مکیرے میں کسی میں برائی نقص نکالتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. کسی کے اندر نقص مت نکالو. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے لقب سے پکارو. کسی کو برا لقب یعنی بائی نک نیم. ہم کیا کرتے ہیں؟ اے کالے، اے گورے، اے سمڑے، یعنی بہت الگ الگ طور پر ہم کچھ بھی نام دیتے ہیں.
اسی کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اگر جب تک ہم کو حقیقی طور پر اس کی سچائی نہ معلوم ہو جائے، اس کی اچھائی نہ معلوم ہو جائے، جب تک ہم اس کو برے لقب سے نہ پکارے۔ برے لقب سے پکارنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی کے اندر نقص نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے کسی میں نقص نہ نکالو اور نہ برے لقب سے پکارو۔ آیا سمجھ میں؟ ہم اس کے بعد دیکھیں گے آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ بہت ہی اہم آیت ہے جس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو کیا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ او مین کائنڈ وی کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر آف اے میل اینڈ اے فیمیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے او مین کائنڈ، اے لوگو، تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے بات ہو رہی ہے، یہاں پر مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، تمام کے تمام انسانیت سے ہے، تمام کے تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی قوم ہو، ہر قوم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے او مین کائنڈ، اے لوگو، وی کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا ہے، ایک مرد آف اے میل اینڈ فیمیل، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم آدم اور حوا کی اولاد ہے، ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں، چاہے جو بھی انسانیت کے اندر ہو، جو بھی دنیا میں ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے جو بھی دھرم کے ہو، تمام کے تمام دھرم کے لوگ کس سے پیدا ہوئے؟ ایک ہی ذات سے پیدا ہوئے۔ آیت سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھیں گے آیت نمبر 12 میں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 39، سورہ نجم کی ہے یہ آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کوشش کے سوا کچھ نہیں، and that man can have nothing but what he does، جب تک انسان کوئی کوشش نہیں کرتا، جب تک انسان کوئی کوشش نہیں کرتا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ہم بغیر کوشش، بغیر محنت، بغیر مشقت کے ہمارے لیے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے، اس کے پیچھے لگنا چاہیے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور وہ کوششوں کے ذریعے سے ہی ہمارے پاس سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ بغیر محنت اور مشقت کے آپ امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ بغیر محنت و مشقت کے آپ گھر بیٹھے کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کھلا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوشش اور محنت کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہارڈ ورک کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، تو جب ہی آپ کو کوئی بھی چیز حاصل ہوں گی۔ بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، دونوں بھی زندگی میں آپ کو محنت کرنا چاہیے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد آیت نمبر 13 لاسٹ آیت ہے ہمارے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا ہی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے کیا کریں گا؟ دیکھ لیں گا۔ So whosoever does good equal to the weight of speck of dust shall see it، یعنی کہ whosoever، چاہے جو بھی ہو، جو بھی کیا کریں گا؟ ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی، ذرا سا چیز بھی، ایک دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی تو وہ اس کو کیا کریں گا؟ دیکھ لیں گا۔ کہاں دیکھیں گا؟ قیامت کے دن دیکھیں گا۔ کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی آپ کے اندر ایمان ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قیامت میں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کے آئیں گا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت حاصل ہوں گی۔ انہیں دنیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم کو ہمارے ہر اعمال کا، چاہے آپ برائی کا عمل کرو اس کو بھی دیکھیں گا، چاہے نیکی کا عمل کرو اس کو بھی دیکھیں گا۔ اس کے آگے کی آیت میں وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ چاہے آپ اچھائی کرو چاہے آپ برائی کرو، ہر نیکی کو آپ برابر دیکھیں گے، ذرہ برابر بھی آپ نے نیکی کی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔